الحمد لله الحنان المنان الذي خلق الإنسان وعلمه البيان، والصلاة والسلام على رسوله السيد الإنس والجان وعلى آله وأصحابه ذوي الخير والإحسان. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سرکار اعلیٰ صدیوں اور ارشاد فرماتے ہیں سب سے اعلیٰ و اولیٰ ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ و اولیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و بالا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی، اور سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے، سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے، ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی، اور سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے، سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے، ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. اور غمزدوں کو رضا، غمزدوں کو رضا، غمزدوں کو رضا مستجید کے ہے، غمزدوں کو رضا، غمزدوں کو رضا مستدیجے کے ہے، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی. واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. تیزی کے ساتھ آقا نامدار مدنی کے تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار روحی فدا احمد مجتبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں خراج عقیدت نذرانہ پیش کرے. پڑھے آواز بلند اللہم صلی علی بارک وسلم صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات محترم، آج میں اپنے نصیب پہ جتنا ناز کروں وہ کم ہے، کیونکہ آج مجھے حضور سید ملت علی رحمہ کے عرس میں بولنے کا موقع مل رہا ہے. یہ سب ہمارے اساتذہ کرام اور بالخصوص پیر طریقت رہبر راہ شریعت حضرت حافظ وقاری الہاد الشاہ ڈاکٹر غلام معصوم صاحب قبلہ کی بالخصوص دعاؤں کا نتیجہ ہے، اور والد محترم علی جناب عزت معاب حکیم محفوظ عالم سیدی صاحب قبلہ کی دعاؤں کا نتیجہ ہے کہ میں آپ لوگوں کو سامنے کچھ بول رہا ہوں. میری گفتگو کو آپ سماعت کر رہے ہیں. میرے پاس میں آج جو کچھ ملا ہے، میرا تعارف صرف اتنا ہے، میرا انٹروڈکشن صرف اتنا ہے. یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے، یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے، اور جب تک کہ مدینے سے اشارے نہیں ہوتے روشن میری ناچیز کے ستارے نہیں ہوتے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عرس سعید ملت. اب آئیے میں پھر عنوان کی طرف متوجہ ہوتا ہوں. میرا عنوان ہے کہ عاشقان مصطفیٰ یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں اور عاشقوں نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت و شریعت کی کس طرح پاشیدگی کی. یعنی کہ حضور سعید ملت، حضور سعید ملت اس شخصیت کا نام ہے جس کے مزار کی مٹی سے مریضوں کو شفا مل جائے. وہ سعید ملت جنہوں نے ہزاروں لوگوں کو کلمہ پڑھا کر کے مسلمان کر دیا. وہ سعید ملت جن کی دعا سے 8 سال کا غائب رہنے والا شخص حاضر ہو گیا. نہ جانے ان کی دعا سے کتنوں کو شفا مل گئی. وہ سعید ملت جنہوں نے شہر مظفر پور کے اس بنجر زمین کو، اس میرا پور شریف کی بنجر زمین کو آباد کرنے کے لیے 1999 میں مرکزی مدرسہ تیغیہ فیض العلوم کی بنیاد رکھی. وہ سعید ملت آج ان کے عشق کو دیکھنا ہو، ان کے سراپا حسن و خوبی کو دیکھنا ہو، ان کے اخلاق کو دیکھنا ہو تو آج عرس کے ایام میں حضور معصوم ملت کو دیکھے. وہ سعید ملت ان کے اخلاق کو دیکھنا ہو، ان کے عشق کو دیکھنا ہو تو حکیم مقصود عالم سعیدی کو دیکھے. وہ سعید ملت، وہ سعید ملت جن کے سراپا عشق، جنہیں میرے آقا نے اپنا بندہ کہا، یعنی کہ وہ اولیاء کرام ہیں، ان کے اخلاق کو دیکھنا ہو، حضور سعید ملت کے اخلاق کو دیکھنا ہو تو ڈاکٹر حکیم محفوظ عالم سعیدی کو دیکھے. وہ سعید ملت، وہ میرے دادا، وہ سعید ملت وہ ایسے عاشق رسول تھے، ایسے عاشق رسول تھے جنہوں نے اپنے پوری 71 سالہ حیات مشتار کا ایک ایک لمحہ
رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں نچھاور کر دیا، اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے میں گزار دیا۔ وہ سعید ملت ایک ایسے عاشق رسول تھے، ایک ایسے عاشق رسول تھے جو اپنے محبوب سے ملنے کے لیے اتنا بے چین و بے قرار تھے کہ آج ہی کے دن، آج سے 2 دن پہلے 8 رجب المرجب کے شام 8:55 پہ ہم لوگوں کو چھوڑ کر کے، اپنے دوستوں احباب کو چھوڑ کر کے، اپنے سارے مریدین متقدین کو چھوڑ کر کے، سارے دنیا والوں کو چھوڑ کر کے جب آپ نے نعیم اور جانے کا ارادہ فرمایا تو اپنے سب سے بڑے بیٹے اپنے لخت جگر کو بلایا اور کہا میرے بیٹے، میرے لخت جگر، میرا انتقال کہیں بھی ہو مجھے شہر مظفر پور کے یہی میرا پور شریف پہ لا کر کے دفن کرنا۔ وہ سعید ملت جب آپ نعیم پر پہنچے تو آپ کے عاشق، ان کا پوری زندگی کے بارے میں بتا رہا ہوں، آپ کے عاشق آپ سے مرید ہونے کے لیے یہاں بھی حضور معصوم ملت سے مرید ہونے کے لیے بہت لوگ آئے ہیں، ان سے بھی آنے کے مرید ہونے کے لیے لوگ آئے تھے۔ آپ نے کہا بابو میرے پاس میں اتنا وقت نہیں ہے، میرے پاس میں اتنا ٹائم نہیں ہے۔ آپ نے فوراً جا کے وضو فرمایا اور اس کے بعد عصائے موت ظاہر ہونے لگا، روح قدس انوری سے پرواز کر گیا۔ جب آپ کے وصال پرمرال کی خبر، اللہ اکبر، جب آپ کی وصال پرمرال کی خبر جنگل کی آگ کی طرح بہار و بنگال و نیپال میں پھیلنے لگی تو آپ کے سارے مریدین متقدین سارے بے چین و بے قرار ہو گئے، آپ کے گھر والے بے چین و بے قرار ہو گئے کہ وہ سعید ملت جنہوں نے پوری زندگی مسلک اعلیٰ حضرت کا جھنڈا پوری دنیا میں لہرایا، وہ سعید ملت، ان کا سلسلہ وہاں تک کے جاتا ہے جنہیں ہم لوگ سرکار سرکاہی داتا تیغ علی شاہ کہا کرتے ہیں، اور ان کا سلسلہ وہاں تک کے جاتا ہے جسے ہم لوگ محبوب سبحانی، قطب ربانی، غوث سمدانی، سید عبدالقادر جیلانی، پرے پیر دستگیر 11ویں والے پیر غوث اعظم دستگیر کہا کرتے ہیں۔ اگرچہ وہ اعلان کر دے قدمی ہاتھی علی رقبت کلی ولی اللہ، میرا یہ قدم غوث پر اگر اعلان کر دے میرا یہ قدم تمام ولیوں کی گردنوں پر ہے تو کسی نے انکار نہیں کیا، بلکہ تاریخ کے کتابوں میں ملتا ہے جس نے جہاں سنا اللہ کے نیک بندوں نے سنا، سبوں نے گردن کو جھکا دی، مگر تاریخ گواہ ہے خراسان کی پہاڑی کی چوٹی پر بیٹھ کر ایک مرد مجاہد جسے ہم لوگ خواجاؤں کا خواجہ، راجاؤں کا راجہ، ولیوں کا مہاراجہ، سلطان الہند، عطائے رسول، فرزند بطول، باغ نبوت کا گلستہ پھول، سرتابہ قدم علی رسول، والی ہندوستان خواجہ معین الدین چشتی کا نام سے جانتے ہیں۔ انہوں نے بھی انکار نہیں کیا بلکہ یوں عرض کیا یا غوث اعظم میرے گردن پر ہی نہیں بلکہ میرے کندھے پر، میرے سر پر، میرے آنکھ پر، اسی لیے تو ایک عاشق نے یوں اپنے انداز میں کہا یہ دل یہ جگر ہے، یہ دل یہ جگر ہے، جہاں چاہو رکھو قدم غوث۔ بابا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عرس حضور سعید ملت، فیضان حضور سعید ملت، عطائے حضور سعید ملت، نعرہ تکبیر۔ گرامی وہ سعید ملت آج ان کے عرس میں ہم لوگ موجود ہیں، ہمارا عقیدہ ہے کہ وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، کوئی دیکھے نہ دیکھے، حضور سعید ملت اپنے روضے سے دیکھ رہے ہیں۔ حضرات گرامی، اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے کہ تمام اولیاء کاملین اپنے اپنے مزارات میں زندہ ہے۔ حضور سعید ملت کو آج دنیا چھوڑ ہوئے 24 برس ہو چکے، لیکن آج بھی حضور سعید ملت کا نام زندہ ہے۔ جب تک دنیا میں تھے تبلیغ اسلام کا کام کر رہے تھے، آج اپنے مزار میں رہ کر بھی تبلیغ اسلام کا کام کر رہے ہیں۔ اگر کسی کو میرے حضور سعید ملت کی زندگی کو دیکھنا ہو تو آج جس طرح ہم یہاں موجود ہیں، آج اس کے ایام میں یہاں چلے آئے اور دیکھے کہ ساری دنیا کے لوگ یہاں کھینچے کیوں چلے آ رہے ہیں۔ یہ حضور سعید ملت کی زندہ کرامت ہے کہ اتنے علماء کرام یہاں موجود ہے، اتنے شہداء اعظام موجود ہے، یا اتنے سارے مریدین و متقدین موجود ہے۔ وہ سعید ملت، ان کی زندگی آج وہ یہاں آئے، ان کی وجہ سے اتنے سارے لوگ موجود ہیں۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ ہم اپنے نبی کو زندہ مانتے ہیں، اس لیے ان کے قبر پہ جاتے ہیں۔ شہداء کربلا کو زندہ مانتے ہیں، اس لیے ان کے آستانوں پر جاتے ہیں، اور اس سے قریب آئے تو خلفائے راشدین کو زندہ مانتے ہیں، اس لیے ان کے روضے پر جاتے ہیں، اور اس سے قریب آئے تو امام حسنین کریمین کو
کو زندہ مانتے ہیں، اس لیے ان کے آستانے پر کربلا جایا کرتے ہیں، اور اس سے قریب آئے تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کو زندہ مانتے ہیں، اس لیے ان کے روضے پر جاتے ہیں، اور اس سے قریب آئے تو بغداد کی سرزمین پر غوث اعظم دستگیر کو زندہ مانتے ہیں، اس لیے ان کے آستانے پر جاتے ہیں، اور اس سے قریب آئے تو ہندوستان کے راجہ خواجہ غریب نواز کو زندہ مانتے ہیں، اس لیے ان کی چھٹی کے موقع سے ہر سال ہم لوگ جایا کرتے ہیں، ان کا عرس منایا کرتے ہیں، اور اس سے قریب آئے تو بہار کی سرزمین پر مناظر اہل سنت مفتی اسلم رضوی کو زندہ مانتے ہیں، اس لیے ان کے عرس کے ایام میں ہر سال میں جایا کرتا ہوں، اور اس سے قریب آئے تو سرکار سرکاہی داتا تیغ علی شاہ کو زندہ مانتے ہیں، اس لیے ان کے روضے پر جاتے ہیں، عرس کا آغاز ہم لوگ شروع کرتے ہیں، میرا پور شریف میں عرس کا آغاز ہوتا ہے تو ہم لوگ داتا تیغ علی شاہ سے جا کے اجازت کرتے ہیں، وہاں سے اجازت ملتی ہے، اس کے بعد ہی یہاں کوئی کام ہوتا ہے، اور اس سے قریب آئے تو حضور سعید ملت کو ہم زندہ مانتے ہیں، اس لیے ان کے روضے پر اتنا عاشقوں کا ہجوم مچا ہوا ہے، تو میں نے قرآن سے پوچھا، اے قرآن ہم نے اپنے نبی کو زندہ مانا، حضور سعید ملت نے حضور کے چہرے کے بارے میں بتایا، حضور سعید ملت نے ان کے عشق کے بارے میں بتایا، ان کے زلفوں کے بارے میں بتایا، ان کے سینے کے بارے میں بتایا، وہ سعید ملت جنہوں نے پوری زندگی مسلک اعلیٰ حضرت چرچا اور ہمارے حضور کے بارے میں بتایا، تو میں نے قرآن سے پوچھا، اے قرآن ہمیں تو حضور سعید ملت نے بتایا کہ حضور کا چہرہ اتنا حسین و جمیل تھا، اتنا حسین و جمیل تھا، اے قرآن ہم اپنے نبی کو دیکھنا چاہے تو کیا کرے، کیا پڑھے، کیا دیکھے؟ تو غیب سے آواز آتی ہے، اے بچے، اے محبوب رضا سعیدی تم حضور کے چہرے کو دیکھنا چاہتے ہو تو وہ دہا والے چہرے کو دیکھو، حضور کی زلف مبارک دیکھنا ہو تو پڑھو واللیل اذا سجا، حضور کے دست مبارک یعنی کہ ہاتھ مبارک کو دیکھنا ہو تو پڑھو ید اللہ فوق ایدیہم، حضور کا سینہ دیکھنا ہو تو پڑھو علم نشرح لک صدرک، حضور کا ذکر دیکھنا ہو تو پڑھو، حضور کا ذکر دیکھنا ہو تو پڑھو وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور جس عرس میں ہم لوگ موجود ہیں اس میلاد کو دیکھنا ہو تو قرآن مقدس کو کھولو اور پڑھو لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، اور حضور کی شان محبوبی دیکھنی ہو تو پڑھو وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، تبھی تو ایک مرد مجاہد بڑی سرزمین پر کھڑا ہوتا ہے جسے ہم لوگ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق دریائے رحمت کنز الکرامت حقانیت کی شان ہم سنیو بریلویوں سعیدیوں کی جان امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے کفر کے تابوت پر آخری کیل ٹھوکتے ہوئے جب اپنا عقیدہ بیان کیا اور حضور کی شان میں انہوں نے لکھنا چاہا تو وہ صرف قلم نہیں تھا، اس میں غوث اعظم کا دم تھا، غریب نواز کی مہربانی کی، مخدوم اشرف کا فیضان تھا، اسی لیے تو یہ ناچیز محبوب رضا سعیدی کہتا ہے امام احمد رضا صرف ایک حافظ کا نام نہیں ہے، امام احمد رضا صرف ایک مولوی کا نام نہیں ہے، امام احمد رضا صرف ایک صوفی کا نام نہیں ہے بلکہ تصوف کا نام ہے، امام احمد رضا صرف ایک مفتی کا نام نہیں ہے بلکہ چلتے پھرتے دارالفتہ کا نام ہے، وہی امام احمد رضا نے حضور کی شان میں یوں لکھا، سرور کہوں کہ مالکو مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالکو مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، تیرے تو اصبع بے تنائی سے ہے بری، تیرے تو اصبع بے تنائی سے ہے بری، ہے راہ میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، ہے راہ میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، ہے راہ میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، وہ آئیں گے آتے ہیں ابھی آئیں گے یا رسول اللہ، وہ آئیں گے آتے ہیں ابھی آئیں گے، یہی سوچ کے ہم نے محفل کو سجا رکھا ہے اور ہوا کا موسم بتا رہا ہے، وہ زلف اپنی لہرا رہے ہیں اور سواری قیبہ سے چل پڑی ہے، حضور تشریف لا رہے ہیں، اپنا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت سنی زندہ ہے، ان پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، وما علینا الا البلاغ، السلام علیکم۔ ماشاءاللہ حضرات، ابھی یہ جو تقریر کر رہے تھے یہ